إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات، آپ کی توجیہات، آپ نے اللہ کے دین کو کتاب و سنت کی تعلیمات میں اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے آخری پارے، جس کو جز عام کہتے ہیں، 30واں پارہ ہے، اس میں ایک سورت ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد جو دراصل اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم کھا کر کے، شہر مکہ کی قسم کھا کے اس سورہ کا آغاز کیا۔ اس سورت سے آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 20 یعنی آخری اس پورے سورہ کے ختم ہونے تک بہت ساری ایسی باتیں اللہ رب العزت نے سورت میں رکھی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے مزاج سے اللہ سے بہتر کوئی واقف نہیں ہے، تو انسان کے پاس پائی جانے والی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، یا کچھ خراب عادتیں اس کی فطرت میں جو ہوتی ہیں، ان تمام کا نقشہ کھینچ کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ ان سب خرابیوں کے باوجود اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے، آخرت میں اپنا اچھا ٹھکانہ، بہتر ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام جو ہیں تعلیمات، احکامات، اور یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ کام ہمیں دیے ہیں، کچھ ٹاسک دیے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پہلی آیت اللہ رب العزت نے جو فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ رب العزت نے کیا۔ اس سورہ کی جو پہلی آیت، یعنی میں نے جو آیت نمبر 4 پڑھی ہے اس خطبے کے اعتبار سے پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے جو بات بتائی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی تخلیق مکمل فرما دی، بہترین ڈھانچے میں اس کو بنا دیا۔ جانوروں کو دیکھ لیں، کئی ایسے جانور آپ کو ملیں گے جن کے چہرے، جن کے سر خود جو ہیں زمین سے چپکے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑوں میں دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ جانور جن کے سر زمین کے پاس جھکے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کو ہی یہ شرف عطا کیا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ تمام جانوروں میں ممتاز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے، مقام عطا کیا، اسی لیے کہا اشرف المخلوقات، میں اور آپ تمام انسان اشرف المخلوقات۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا،
اس کی قد و قامت بہترین انداز میں ہم نے بنائی ہے، خوبصورت ڈھانچہ ہم نے بنایا ہے۔ یہی بات سورہ 3 جب آپ پڑھیں گے، سورۃ التین، اس میں بھی اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ یہی مطلب ہوا کہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی فی کبد، یعنی بہتر انداز میں اس کو بنایا ہے۔ اس کے جیسا ڈھانچہ، اس کی طرح اسٹرکچر سوچ کر کے دیکھیں کہ جو آنکھیں جہاں رکھی اللہ نے، اگر اس کو ہٹا کر کے پیشانی پر ہوتی یا پیٹ پر ہوتی یا پیٹھ پر ہوتی، کیسا شکل کیسا منظر ہوتا، ناک، چہرہ اور اس طریقے سے کان اور ہاتھ پیر، جو منظم انداز میں جس ترتیب نے اللہ رب العزت نے اس کو شکل و صورت عطا کی ہے، اس سے بہتر شکل و صورت کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک بات بتائی ہے۔ دوسرا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان پریشانیوں میں گھرا ہے، دینی اعتبار سے بھی بعض قید و پابندی میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہوا، دین و دنیا کے مسائل میں الجھ کر کے انسان کی زندگی آسان نہیں ہے، مشکلات سے اس کو گزرنا ہی ہے، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کو بھی اللہ نے آرام دہ زندگی نہیں دی ہے، چاہے اس کے پاس نوکر چاکر ہوں، خوب مال و دولت ہو، اس کے باوجود اس کی زندگی کچھ مشکلات سے گزرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ڈیزائن کیا ہوا یہ پورا کورس ہے جو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ٹاسک اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب اسلام اس نے قبول کیا، یا پھر ماں باپ مسلمان ہیں، خاندان مسلمان ہیں، اس مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی ہے، اس پر روزوں کی پابندی ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، برے کاموں سے حرام کاموں سے رکنا ہے، تو یہ نفس کو مار کر کچل کر کے شیطان کا مقابلہ کرنا یہ ایک ٹاسک ہے، یہ ایک مشکل ہے انسان کے لیے۔ دوسری اس طرح سے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں۔ انسان جب چھوٹا ہے اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس اتنا نہیں ہوتا، جب بڑا ہوتا ہے اس کے پاس بیوی آ جاتی ہے، خود اس کے بچے آتے ہیں، ماں باپ اس کی سرپرستی میں اگر ہیں، اس کی دیکھ بھال میں ہیں، تو پھر جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں، معاشی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے جن مشکلات اور جن تجارتوں میں دیکھ لیجئے، زراعت میں دیکھیے، کاروبار میں دیکھیے، بہت ساری چیزوں کو انسان جو ہے فیس کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے لفظ میں فی کبد کہہ کے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کہہ کے زندگی کا پورا خلاصہ اس میں رکھ دیا، کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی آسان نہیں ہے جیسے انسان سمجھ رہا ہے، اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اب انسان کو جب اللہ نے عقل دی، آنکھیں دی، اس کے پاس زور ہے، طاقت ہے، قوت اللہ نے عطا کی ہے، ہاتھ پیر ہیں، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی مرضی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن کیا وہ اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والی ذات نہیں ہے جو اس کو پوچھ سکے، اس کو پکڑ سکے، اس کا معاقبہ کر سکے؟ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے؟ در حقیقت اللہ رب العزت کو انسان کی پوری زندگی کی خبر ہے، یہاں تک کہ انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایک سانس کا اندازہ لگائیے آپ، پلک تو آپ شاید تھوڑی دیر میں جھپکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سانس کس نے عطا کی ہے؟ یہ عمل تنفس جو ہمارے پھیپھڑوں سے ہو کر کے ہمیں زندگی بخشنے والی چیز ہے، یہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ تو ایک لمحہ بھر یا پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے بالکل دور ہوں، اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، اللہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تمام جن و انس، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ رب العزت جن و انسان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اگر آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو، بھاگ کر کے بتاؤ کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ آسمان و زمین کے جو کنارے ہیں، انسان جائے گا بھی تو لوٹ کر کے اسے یہیں آنا ہے، اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اللہ ہی کی نگرانی میں ہے۔ اللہ نے کہا بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن ان تمام قسم کے جو اکڑنے والے انسان تھے، جن کو اپنی عہدے کا، جن کو اپنی طاقت کا، جن کو اپنے مال کا زیادہ غرور تھا، ایسے بادشاہوں، ایسے اکڑنے والے لوگوں کو اور ایسے جنات کو جن کو اپنی طاقتوں پر، پاورز پر بہت زیادہ فخر تھا، ان کو جمع کر کے اللہ پوچھیں گے
بھاگو آج، بھاگ کر کے بتاؤ، آج میری نگرانی سے بھاگ کر کے بتاؤ، میری قدرتوں سے باہر نکل کے بتاؤ. نہیں ہو سکتا. لا تنفذون الا بسلطان. یہ غلبہ ہوگا تبھی. تو غلبہ کس کا ہے؟ ہم پر اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ ہمارا حکمران ہے، اللہ ہمارا سلطان ہے، اللہ ہمارا بادشاہ ہے. تو اس کے حکم کے بغیر ہم ایک پتا بھی، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو جن و انس چاہے جتنی طاقت و قوت لگا لیں اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو یہی بات اللہ نے کہی. کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی سے دور ہے، اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا یقول اہلکت مالا لبدا. یہ ایسے شخص کی خصلت بتائی گئی، ایسے شخص کی طبیعت اور عادت بتائی گئی جس کو اکثر اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، اپنے مال پر فخر ہوتا ہے. اور دنیا نے بھی یہی معیار بنایا ہے. جس کے پاس مال ہے کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے. جس کا سکہ چل رہا ہے وہی جو چاہے کر سکتا ہے. یہ دنیا نے معیار بنایا. حقیقت میں اللہ کے یہاں معیار مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، جائیداد و پراپرٹی اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے کامیابی کا. دنیا نے بنا رکھا ہے. اور جس کے پاس مال ہے اس کو یہ غرور ہے کہ میں جو چاہے بول سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، جس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتا ہوں. یہ مالداروں اور جن کے پاس زیادہ مال کا غرور اور فخر ہوتا ہے، جن کے پاس عہدہ اور منصب اور جس طریقے سے مالداری کا جو نشہ چڑھ جاتا ہے، ایسے لوگوں کی طبیعت اور خصلت اللہ نے بتائی کہ یہ لوگ لوگوں میں بولتے پھر رہے ہوتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بہت زیادہ مال لوٹا دیا ہے. کن کاموں میں؟ کبھی بھی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں لوٹایا رہتا ہے. یہ جو غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہوئے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کا غرور دکھا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یہی بتایا کہ وہ نافرمانیوں میں، فضول کاموں میں، دنیاوی کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو میری اتنی جائیداد ہے، یہ بلڈنگ میں نے اتنے میں خریدی ہے، فلاں میں نے اتنا خریدا ہے. ایسے کئی عورتوں میں بھی طبیعت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز خرید کے لائے پڑوسن کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ یہ اتنی کی خریدی گئی، اتنی کی خریدی. کبھی کبھی تو بولنے میں جھوٹ کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، جتنی کی قیمت ہوتی ہے اتنی سے زیادہ بتا کر کے بتاتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ اس سے کہیں اللہ راضی نہیں ہو رہا ہے. مال انسان نے ان کاموں میں خرچ کیا ہے جو فضول کام ہے. کبھی کبھار تو لوگ شرک و بدعات میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں شرک کرتے ہوئے، پھر اس میں اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ لٹا رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے انسان یہ بولتا پھرتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا. کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتا ہے. مسجد کے لیے ڈبہ رکھ دیا جائے تو نوٹیں بڑی تکلیف سے نکلتی ہیں، چلر ہو تو کھنگال کر کے نکال کر کے دیتے ہیں. تو یہ انسان کو اپنے نفس کو دبا کر اللہ کے لیے خرچ کرنے والی طبیعت آ جانا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، جو دین پر عمل کرتے ہیں، عبادتوں سے جن کا شوق بڑھتا ہے. ایسے لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لٹا دیتے ہیں. صحابہ کی بڑی مثال ہمارے سامنے. صحابہ کے بعد جتنے نیک لوگ، ایسا نہیں ہے کہ اب ہماری دنیا میں نہیں ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. راتوں کو لٹا دیتے ہیں، صبح تک خبر نہیں ہوتی کہ کس نے دیا. بہت سارا پیسہ لگا دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے. ایسے اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں، نیک بندے بھی ہیں. لیکن اللہ نے جس انسان کی طبیعت بتائی وہ عام طور پر بتا دی ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو مال کا غرور اور نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ لوگوں میں بولتا پھرتا رہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ میں نے بہت زیادہ مال لوٹا دیا ہے. حقیقت میں وہ نافرمانیوں میں لوٹایا ہے، دنیا کے کام کاج میں لوٹایا ہے. اسراف اور فضول خرچی، آپ جانتے ہیں سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا جو فضول خرچی کرتے ہیں. کئی ایسی چیزیں آپ دیکھ لیں، جائزہ لے کر کے ہم اپنے خود کے استعمال کی چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، دکانوں میں ہو. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہیں، پڑی ہیں، مہینوں پڑی ہیں، سالوں سے پڑی ہیں، لیکن ضرورت نہیں تھی اس چیز کو ہم نے اپنے پاس کیونکہ پیسہ ہے خرچ کیا اور لا کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جیسا اپنا مال ہے، میرا ہے نا، میں جیسے چاہے خرچ کر دوں، میرا ہے میں جہاں چاہے خرچ کر دوں، جت کو جتنا دینا چاہوں دے دوں، کون ہے پوچھنے والا؟ یہ لوگوں میں غرور آ جاتا ہے. جو نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر فخر اور غرور ہوتا ہے، اللہ نے ان کی طبیعت بیان کی کہ کیا ایحسب ان لم یرہ احد، انسان یہ سوچنے لگا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے محشر میں جب بندہ کھڑا رہے گا،
اللہ تعالیٰ جو اہم سوالات پوچھیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا من این اکتسبہ و این انفقہ، کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں سوال ضرور ہونے والا ہے۔ اس وقت تک ابن آدم انسانوں کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک ان سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ تو یہ اہم سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ الم یحسب الم یرہ احد، کیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ بلکہ ہر لمحہ وہ اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے بغیر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں عطا کی؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے بطور خاص قرآن کریم کی آیتوں میں ان کا اگر ذکر کیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ کیا ہم نے نعمتوں کے طور پر انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں جن سے وہ دیکھتا ہے، یہ دنیا دیکھ رہا ہے، غریبوں کو دیکھ سکتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، مجبوروں کو دیکھ سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، اچھی بری بھلائی اور برائی سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ نعمت عطا کی آنکھوں جیسی۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ جن کے پاس آنکھ نہیں ہے ان کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں، ولسانا وشفتین، اور اس کو ہم نے زبان بھی دی، دو ہونٹ بھی دیے، زبان بھی دی اور دو ہونٹ بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، روزانہ اس کا استعمال بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اس کو ہم نے زبان بھی دی ہے، کیا زبان نہیں دی ہے؟ کیا ہم نے اس کو دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ زبان اللہ نے دل کے ترجمان بنایا، ما فی ضمیر کو ادا کرنے کا ایک آلہ بنایا۔ دل میں اٹھنے والے خیالات، دل میں اٹھنے والے جو انسان کی فکر ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ آج اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو اس زبان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے صلاحیت، ہر ایک انسان کو عطا کی ہے۔ اس نعمت کا احساس ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، اپنے ما فی ضمیر کو صحیح طور پر ادا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے زبان بھی عطا کی اور کہا کہ ہم نے دو ہونٹ عطا کیے ہیں، دو ہونٹ عطا کیے ہیں جو کھاتے وقت میں انسان کو مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھاتے وقت میں ہونٹ اگر نہ ہو، اندازہ لگائیے کہ کھا نہیں سکتے آپ، آرام سے بات نہیں کر سکیں گے آپ۔ اور اس طریقے سے من جملہ طور پر پورے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے زبان اور ہونٹ عطا کر کے ایک خوبصورتی عطا کی ہے، ایک خوبصورتی عطا کی ہے۔ انسان چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے اور جب بولنے لگتا ہے تو اس کے اخلاق بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے دو آنکھیں اسے دیں، اس کے لیے زبان دی، دو ہونٹ عطا کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، دو راستے دکھا دیے، شر اور خیر کے دونوں راستے، شر اور خیر کے دونوں راستے بتا دیے۔ بعض مفسرین نے بتایا کہ جب بچہ پہلی دفعہ دنیا میں آیا تھا اسے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے اس کی رہنمائی ہم نے کی تھی، اس کی رہنمائی ہم نے کی تھی۔ کیسے انسان کو معلوم ہوا کہ اس کی غذا کہاں ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے، ہدایت جو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ڈالی ہیں، کئی ایسی فطری چیزیں ہیں جو ہم اپنے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ ہم اپنی مرضی سے ہلا رہے ہیں، اپنے آنکھ ہم اپنی مرضی سے جھپکتے ہیں، اپنی زبان جیسے چاہیں چلا لیتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو پھر ان کا کنٹرول بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، شر اور خیر کے راستے بھی ہم نے اس کو بتا دیے ہیں، ایمان و سعادت والے راستے ہم نے بتا دیے ہیں۔ اور پھر سورہ دہر، سورہ انسان جسے کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بات بتائی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو تو راستہ دے دیا، اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ہدایت اختیار کر کے کامیاب ہوتا ہے یا پھر گمراہی کو اختیار کر کے ناکام ہوتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اگر اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، اسلام عطا کیا ہے، اس پر انسان کو اللہ کی شکر گزاری ادا کرنا ہے، شاکر بننا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اسے دکھا دیا ہے جہنم کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے، برائیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، انسان کو اس سے بچنا ہے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ یہی بات اللہ نے کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے بتا دی۔ کوئی انسان جا کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتا ہے کہ شر کیا ہے میں نہیں جانتا تھا، شرک کیا ہے میں نہیں جانتا تھا،
برائی کیا میں نہیں جانتا تھا، انسان کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا، کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا. دونوں چیزیں اللہ نے کہی کہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اب اللہ سوال کر رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ انسان گھاٹی پہ کیوں نہیں داخل ہوا، یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. کون سی گھاٹی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ نے خود سوال کیا کہ گھاٹی کیا ہے، جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس گھاٹی کا سوال کر رہے ہیں؟ دراصل گھاٹی کہتے ہیں کسی پہاڑ کو، کسی ایسے راستے کو جس میں آسانی سے ہم نہیں چل سکتے ہیں، مشکل ہوتی ہیں، دشوار کن جو راستہ ہوتا ہے، مشکل سے جو راستہ طے ہو جائے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا کہ انسان شیطان سے بھی گھرا ہوا ہے اور اپنے نفس کے غلبے کے درمیان بھی مغلوب ہے. لہٰذا نیکی کا کام کرتے وقت میں انسان اپنے نفس کو دبا کر شیطان سے مقابلہ کر کر کتنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. اکثر انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہی سوال اللہ نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ گھاٹی پر سوار نہیں ہو سکتا ہے. یعنی انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے جد و جہد کر کر کے انسان کو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ نے سوال پوچھا کہ کیا انسان جانتا ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کس گھاٹی کا سوال اللہ پوچھ رہے ہیں؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا. گردن کو آزاد کرنا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، جو اسلام کے ابتدائی دور میں تھا. کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، اس وقت میں کئی لوگ غلام بنا لیے گئے تھے. اس وقت میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت اسلام میں بتائی گئی تھی، غلام کو آزاد کرنے کی. یہاں تک کہ آپ صبح و شام کی دعائیں دیکھ لیں، اس میں اگر آپ کئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت میں بھی بتایا گیا کہ بنو اسماعیل میں سے آپ جو ہے 10 غلام کو آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اتنی بڑی فضیلت کی بات تھی. تو اللہ نے کہا کہ گھاٹی میں سوار ہونے یا گھاٹی میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، گردنوں کو آزاد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا مسکین کو جب بھوک لگ رہی تھی، غریب کو جب بھوک لگ رہی تھی، اس بھوک کے وقت میں اس کو کھانا کھلانا. گھاٹی میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسکین کو کھانے کی ضرورت تھی، جب وہ بھوکا تھا، یا جب اسے چاہت ہوئی کہیں تمہارے گھر میں اچھا کھانا بن رہا تھا، تمہارے پاس دعوتیں چل رہی تھی، اس وقت مسکین غریب کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کو بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہا تھا. اس وقت میں کیا تم نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اس مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یتیماً ذا مقربہ، اور پھر رشتے داروں میں سے جو مسکین ہیں، جن کے باپ مر چکے ہیں یا ماں باپ مر چکے ہیں، ایسے رشتے دار بچوں کو جو یتیم ہے ان کی کفالت کرنا، یہ اصل گھاٹی میں جانا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے کچھ ٹاسک ہیں، اللہ نے کچھ کام دیے ہیں جسے انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام کر لے تو اس کی کیا فضیلتیں ہیں، کامیابی کیا ہے، آگے آئے. وَأَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، پھر ایسے مسکین کی مدد کرنا جس کے پاس گھر نہیں ہے، رشتے دار نہیں ہے، پیار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے وقت میں جا کر کے وہ اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ راستے کے کنارے مٹی پر سو رہا، اسے صحیح سے بستر نصیب نہیں ہے، صحیح سے چھت نصیب نہیں ہے، صحیح سے کمبل نصیب نہیں ہے. مٹی کو اپنا بچھونا بنا کر کے، مٹی کو اپنا گھر سمجھ کر کے راستہ اپنی رات گزارتا ہے، اپنی نیند پوری کرتا ہے. کیا ایسے مسکین کو تم نے اس کا سہارا دیا؟ یہ تمام سوالات اللہ تعالیٰ نے پوچھے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیا انسان جانتا ہے کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ تو 4 چیزیں اللہ نے بیان کی. ایک ہے گردن کو آزاد کرنا. گردن کے آزاد کرنے کے سلسلے میں بعض مفسرین نے بات بھی بتائی کہ جو معصوم قیدی ہیں، جیلوں میں قید بند کر دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کے لیے انصاف کی آواز اٹھانا، ایسے لوگوں کو جیلوں سے آزاد کروانا جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن وہ بشر کی بنیاد پر یا مجبور کر کے، ستا کے، پریشان کر کے، ظلم کرتے ہوئے جن کو جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو آزاد کرنا آج کے دور میں یہ گردن آزاد کرنے کی مثال ہے. دوسری بات کہتے ہیں مفسرین، گردن آزاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے شریعت کی نظر میں کہ کسی کو اگر آپ نے قرض دے رکھا ہے، وہ قرض دار جو آپ سے قرض لیا ہے وہ مجبور ہو چکا ہے، غریب ہو چکا ہے، وہ چاہتا تھا، اس نے وقت بھی لیا آپ کو ادا کرنے کا، لیکن اس کے حالات ویسے نہیں ہیں، سنگین حالات ہیں، پریشان ہے زندگی سے، خود اتنا کما رہا ہے، کھا رہا ہے اور آسانی سے قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے. اللہ نے آپ کو دل بڑھا دیا، اللہ نے اگر آپ کے پاس مال زیادہ دیا، ایسے وقت میں ایسے مجبوروں کی مدد کرتے ہوئے یا تو ان کو اور مہلت دینا
قرضوں کو بالکل بھی معاف کر دے. ایسے قرضداروں کو معاف کر دینا یا مہلت دینا یہ بھی گردن آزاد کرنے جیسا ہے. گردن آزاد کرنے جیسا ہے. دنیا صحیح ہے کہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اللہ رب العزت محشر میں ایک بندے کو لائیں گے, اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی نیکی ہے تو بتاؤ. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کو, اپنے معاشرے میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, تم نے مجھے مال دیا تھا, میں مال سے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, اور پھر اپنے بچوں کو تاکید بھی کرتا تھا کہ فلاں شخص مجبور ہے, فلاں شخص مجبور ہے, وہ فقیر ہے, غریب ہے, یہ وقت پر ادا نہیں کر سکتا, لہٰذا ایسے لوگوں کو مہلت دیا کرو, ایسے لوگوں کو مہلت دیا کرو. اور اگر وہ ادا نہ کر سکتے ہوں ایسے لوگوں کو معاف کر دو. میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب تم نے میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو تم بھی میرے بندوں میں سے ہیں. میرا اس زیادہ حق بنتا ہے کہ میں تجھے بھی آزاد کر دوں جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ایسے بندے سے. اللہ اکبر. ایسے بندے کو معاف کر دیں گے جس نے اپنے قرضدار کے قرض کو معاف کر دیا, یا مہلت دی ہو, آسانی کی ہو. آدھا معاف کر سکتے ہیں, کچھ حصہ معاف کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے. یہ مدد کی طریقے ہیں. غلام کو آزاد, گردن کو آزاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گھاٹی میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرضداروں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا. ایک اور روایت صحیح مسلم میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انزل معسرا او وضع عنه رضي الله بذله. کہ قیامت کے لیے جہاں سورج سب کے سروں پر ہوگا, ہر کوئی وہاں کی شدت کی وجہ سے اپنے گناہوں کے نتیجے میں, گناہوں میں اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں جو پسینہ ہے اس میں بھیگ رہے ہوں گے, شرابور ہوں گے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس نے کسی قرضدار کے قرض کو معاف کر دیا, جس نے کسی قرضدار کے قرض کو معاف کر دیا. اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے قرضدار کو مہلت دے. پہلے جو قرض دیتا ہے جتنے دن کے لیے اس نے قرض دیا ہے اتنے دن کا صدقہ اس کے حق میں لکھ دیا جائے گا, اتنے دن کا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جائے گا. اور جب وقت آ جائے, مثلا ایک مہینے کی مہلت دی تھی, ایک سال کی مہلت دی تھی, وہ وقت آ گیا لیکن اس وقت تک اس قرضدار نے قرض ادا نہیں کیا, اس کے بعد اگر آپ مہلت دیتے جا رہے ہیں تو جتنا قرض آپ نے دیا ہے وہ چاہے 10,000 ہو, 5,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, جتنا آپ نے دیا ہے, مہلت گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو اور مہلت دیتے ہیں, سہولت دیتے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ جتنا آپ نے قرض دیا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جو پہلا ٹاسک دیا فق رقبہ, گردن کو آزاد کرنا, اس کی 2 مطلب معلوم ہوئے. تو اسی طرح سے اس قرض معاف کرنے کے سلسلے میں جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی, جس شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لیے معاف کریں گے اس نے اپنے بچوں کو بھی بول کر کے رکھا تھا, جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں خاص خیال رکھیں کہ بچوں کو بتائیں اچھے کام کیا ہیں. اگر آپ کو اللہ نے حیثیت کی اور مال دیا ہے, بچوں کو بتائیں کہ لوگوں کی مدد کرتے رہیں, غریبوں مجبوروں اور محتاجوں کی مدد کرتے رہیں. یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں کہا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر یہ کام کر لینے کے بعد, جتنے کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, یہ تمام کام کر لینے کے بعد اگر مسکین ایسا تھا جو آپ کا رشتے دار بھی تھا, جو یتیم ہے وہ آپ کا رشتے دار ہے, تو وہاں 2 ثواب ملیں گے. 2 ثواب میں سے ایک تو صدقے کا ثواب ہے, دوسرا آپ کے رشتے داری نبھانے کا ثواب ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ کامیابی کے کام انسان اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اپنے مال کو نافرمانی میں خرچ کر کے لوگوں میں بولتا پھرے کہ میں نے اتنا خرچ کیا, میں نے اتنا یہ چیز اتنی کی خریدی. اتنا اپنا فخر جتانے سے بہتر ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بہتر لوگوں میں سے شامل کرے. اللہ نے کہا کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہو, ایمان والوں میں شامل ہو, صبر کرنے والوں میں شامل ہو, آپس میں صبر کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہیے. اولئک اصحاب المیمنہ, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیدھی جانب والے ہیں, یہ لوگ سیدھی جانب والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کے مال و دولت میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں. یہ خوش بختی والے ہیں, یہ سعادت مند ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, جنہوں نے ہماری آیتوں کو واضح سن لینے کے بعد, سمجھ لینے کے بعد, جان لینے کے بعد نافرمانی کی, کفر کیا,
انکار کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناموس منحوس لوگ، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں، اولئک هم اصحاب المشأمہ، یہ ناکام لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا علیہم نار مؤصدہ، ایسے کافروں پر جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بتائے گئے کاموں کو نہیں کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہنم کی گھیری ہوئی آگ ہوگی، چاروں طرف سے گھیری ہوئی آگ ہوگی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایسی آگ میں ان کافروں کو ڈالا جائے گا کہ چاروں طرف سے ان کو ڈھانپ دیا جائے گا، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے کہ جس سے ان کو آگ کی شدت اور حرارت زیادہ پہنچے، عذاب پورا کا پورا پہنچے، اور وہ چاہیے کہ کہیں بھاگ کر نہ جا سکیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بند کر کے سزا دیں۔ تو لہٰذا معزز حاضرین، سورۃ البلد یہ مختصر سی سورت 20 آیتیں ہیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے 16 آیتیں پڑھ کر ان کا معنی، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، جو اہم پیغامات اس ان آیتوں سے ہمیں ملنا چاہیے تھے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور ذاتی طور پر جائزہ لیں کہ کتنی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کتنی نہیں۔ برائیاں ہیں تو ان کو اچھائیوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ہونٹ دی، بہت ساری نعمتیں انسان اور پھر انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ نے یہاں تک کہا کہ انسان خود اپنے نفس پہ، اپنے جسم میں غور کر لے تو بہت ساری نشانیاں اس کو مل جائیں گی۔ ان کی شکر گزاری کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اور عطا کرتے ہیں۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مزید عطا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے مال اگر اللہ نے دیا ہے اسے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں سوچنا چاہیے، پلان کے ذریعے سے جو کچھ بھی اللہ نے راستے بتائے، ٹاسک بتائے، ان کو پورا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو راستے بتائے ان پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ بھی پیغام اس صورت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں، کہی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق میں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدے توحید پر باقی رکھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، معصیتوں سے بچائے، اللہ دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے اولاد اور نسل کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے فتنے سے محفوظ رکھے، جو خاتمہ ہو اس کا خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔